رب العالمین نے اپنی کلام مقدس کا اختتام 2 صورتوں پہ فرمایا، 2 صورتوں کی 2 دعاؤں پہ فرمایا. ان 2 دعاؤں میں خطرناک قسم کے شروں سے بچنے کی بات تعلیم دے دی، سمجھائے دیا گیا. قرآن پر عمل کرنے میں یہ شرور، یہ مضر چیزیں آدمی کے لیے مانع ہیں. اگر یہ چیزیں بندے کو لاحق ہوتی رہیں تو قرآن پہ عمل مشکل ہو جائے گا، دین پہ عمل مشکل ہو جائے گا. بسا اوقات کوئی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں بندہ نماز کا بھی نہیں رہتا. کوئی اللہ والا ہے کھڑے ہو کے بھی پڑھے گا، بیٹھ کے بھی پڑھے گا، لیٹ کے بھی پڑھے گا، چھوڑے گا نہیں. کوئی ایسا درمیانہ سا ہوگا، ذرا سی تکلیف ہوئی نماز بھی چھوٹ گئی، روزے بھی نہ رہے، تلاوت بھی گئی. کبھی کبھی یہ نقصان دہ چیزیں آ گئیں جو بندہ عبادت کرتا ہے جسم کے ساتھ، اگر جسم میں گڑبڑ ہو گئی پھر کیا کرے گا؟ پھر جسم کو نقصان دینے والی چیزیں، کبھی تو ایسی چیزیں ہیں جو براہ راست نقصان پہنچائیں بندے کو. کتا کاٹ رہا ہے، سانپ آ گیا ہے، بچھو موجود، زہر کی چیز، چور آ گیا، ڈاکو آ گیا. کچھ تو ایسی نقصان دہ چیزیں ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہ چلے گا. جادوگر بیٹھا ہے وہاں، اثر ہوتا ہے یہاں، بندے کو پتہ ہی نہیں. کتنی تباہ کن چیز. اس سے بھی بچنا، اس سے بھی بچنا. پھر رات کے اندھیرے میں بالخصوص احتیاط بھی کرنی ہے تاکہ کوئی نقصان دہ چیز نہ پہنچ جائے تو بعد میں حیران ہوتا رہے، پریشان ہوتا رہے. اللہ کے حضور میں پناہ بھی چاہ لینا، حاسدین کے حسد سے بھی پناہ. پھر اگلی صورت میں رب العالمین نے دینی نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی بات کی. ان سے بچنے کی بات کی جو آدمی کے دل کے اندر گندے گندے خیال ڈالیں، خواہ وہ جنات ہوں، خواہ وہ شیاطین ہوں، خواہ وہ انسان ہوں. انسان بول کر، ڈرامہ دکھلا کر یا کوئی اور چیز کر کے، کپڑوں کے نت نئے انداز، پتلونوں کے نت نئے انداز، فلاں چیز، بندہ اس کو دیکھتا ہے، واہ کیسا ہینڈ سم لگتا ہے. لفظ مجھے انگریزی کا پورا نہیں آتا، خود جوڑیے گا. کیسا لگتا ہے؟ بندہ کہتا ہے میں بھی ایسا بنوں، میرا بیٹا بھی ایسا بنے، میری بیٹی بھی ایسے بنے. نت نئے کپڑے آ گئے. عورتوں کے اجنبی بھی دیکھے تو حیا سے منہ نیچے کر لے. باپ سامنے دیکھ رہا ہے، احساس تک نہیں ہے. کیا پتلونیں ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی کے جسم کے اتار چڑھاؤ ایسے محسوس ہوتے ہیں؟ ماں کے آگے آتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. دینی نقصان دہ چیزوں کے یہ وسوسے ڈالنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اس لیے تو برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی بات آ گئی. کیوں؟ جب ان کی صحبت میں بیٹھے گا وہ تجھے کچھ کہیں نہ کہیں، اس کو دیکھ کر کے تو خراب ہوگا. اس کی اپنی ذات کے متعلق باتیں سن کر تیری طبیعت بھی للچائے گی. دل کی حالت اچھی بھی نہیں ہے کہ چلو اس کی باتیں سن کر میں بچتا بھی رہوں، اثر ہی نہ لوں. ابھی تو دل کا اپنا حال ہی خراب ہے، دل کو ایسا بنا رکھا ہے، اس کی چیزیں دل کو بڑی زبردست لگتی ہیں. جو چیز پسند آ گئی، واہ واہ ہو گئی، دل چاہے میں اس کو کرنے لگ جاؤں. اگر دل میں اللہ کا تقوی ہوگا، جس مجلس میں گناہ، جہاں گناہ، آدمی ان سے بچے گا. اور انسانوں کی طرف سے جو وساوس ہوتے ہیں نا، اس کا اثر آدمی اپنی آنکھ سے بھی لیتا ہے. ادھر دیکھو، ادھر دیکھا، ادھر دل میں بات، کان سے بھی لیتا ہے، بات یوں سنی، ادھر آ گئی. کبھی ناک سے سونگھنے پر بھی بات آ جائے. شیطان اور جنات کے وساوس تو تیرے دل کے پیچھے صرف اس طرح دل میں پڑتے رہتے ہیں. ایک راستہ ہے، اور انسان برے ہو گئے، مجلس بری ہو گئی، آدمی کے اصل لینے کی جگہیں کتنی ہو گئیں. بندہ ان ساری نقصان دہ چیزوں سے بچے. اور ہمارا حال یہ ہے جو چیزیں
دنیاوی جسمانی لحاظ سے نقصان دہ ہوتی ہیں، ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. زہر نہیں کھانی، بجلی کی تار ننگی ہے ہاتھ نہیں لگانی، کتا بھونک رہا ہے کاٹنے والا ہے وہاں نہیں جانا، ادھر سے گزرنا نہیں. جسم کو تو نے بڑی اہمیت دے دی، حالانکہ اس کا نقصان نہ لمبا ہے نہ زیادہ پریشان کن ہے، ہو بھی گیا علاج بھی موجود، دوا بھی موجود ہے. دوسری طرف جو چیز تیری آخرت کو نقصان پہنچاتی ہے اسے بچتا تو کیا ہے، بھاگ بھاگ کے اس کو حاصل کرتا ہے. آدمی کا گناہ جب آنکھ میں آتا ہے، آنکھ سے بد نظری ہوتی ہے، اسی آنکھ کو جہنم کی آگ لگے گی. تو یوں نہ سمجھ کہ میں لذت لے کر کے یوں دیکھ رہا ہوں، مان جا میری بات کو نہ، میں کیوں کہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. یہ آنکھ میں جہنم کی آگ کو حاصل کر رہا ہے، جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے. دنیا میں آگ خطرناک ہو تو کوسوں دور بھاگتا ہے، ادھر گناہ کر کر کے آنکھ کو بھی، دل کو بھی، زبان کو بھی، کان کو بھی، میں تو یوں عرض کروں سرتا پا ہر چیز کو خراب کیے جا رہے ہیں. جہنم کی آگ حاصل کی جا رہی ہے. بچنا تو چھوڑنا، اسی کے پیچھے بھاگ بھاگ کے انسان پہنچتا ہے. اللہ مجھے سمجھ دے، دل میں یہ اہمیت آ جاوے. اصل خطرناک چیزیں وہ جو آدمی کی آخرت کے لیے تباہ کن، دین کے لیے تباہ کن، روحانیت کے لیے تباہ کن، ان سے بچنے کی دعا بھی کر، ان سے بچنے کی محنت بھی کر. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے میں، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میں، دل کی اصلاح فرما دے میں. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.